کبھی کبھی رات کے کسی خاموش لمحے میں جب ساری دنیا سو جاتی ہے، جب سب سو جاتے ہیں، تو ایک دل جاگ رہا ہوتا ہے، ایک دل جو سوال کرتا ہے، جو اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے مگر اسے جواب نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے، یا اللہ، تو مجھ سے ناراض ہے؟ کیا میں تیرا محبوب نہیں؟ کیا تو مجھ سے ویسی ہی محبت کرتا ہے جیسا تو اپنے خاص بندوں سے کرتا ہے؟ کیا آپ نے بھی کبھی یہ سوال کیا ہے؟ کیا آپ کا دل بھی کبھی خاموشی میں رویا ہے؟ کیا آپ نے بھی کبھی سوچا ہے کہ کاش مجھے یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ یہ ان تمام دلوں کے لیے ہے جو رب کی محبت کو کھوج رہے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو وہ کیا نشانیاں دکھاتا ہے۔ آج ہم ان چھپی ہوئی لیکن طاقتور نشانیوں کی بات کریں گے جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے اور اسے اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے۔ یہ سوال ہر اس دل کی آواز ہے جو اللہ کے قریب جانا چاہتا ہے۔ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ میں کیسے جانوں؟ تو آئیے جانتے ہیں، دل کو تسلی دینے والی نشانیاں دیکھتے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ واقعی آپ سے محبت کر رہا ہے۔ پہلی نشانی ہے، دل کو عبادت میں سکون ملنے لگتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کا دل نماز کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ پہلے جو سجدے بوجھ لگتے تھے اب وہ دل کا سکون بن جاتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے جیسے نماز صرف فرض نہیں، ملاقات ہے۔ اگر نماز، ذکر، قرآن دل کو بھا جائے تو سمجھ لے کہ اللہ نے آپ کے دل کو اپنی طرف موڑ لیا ہے۔ یہ محبت کی واضح علامت ہے۔ اور دوسری علامت ہے گناہوں سے نفرت، نیکیوں سے رغبت۔ گناہوں پر دل تنگ ہونے لگتا ہے۔ جب کبھی گناہ ہو جائے تو دل گھبرا جاتا ہے، آنکھیں بھر آتی ہے اور زبان پر بے ساختہ آتا ہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کے دل میں نور ڈال دیا ہے جو گناہ سے اجتناب کرتا ہے اور توبہ کی طرف بھاگتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے اور دل فوراً بے چین ہو جائے، آنکھیں نم ہو جائے اور دل کہے، یا اللہ میں نے غلط کیا، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کا دل زندہ رکھا ہے، اور زندہ دل وہی ہوتا ہے جس میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اور تیسری علامت ہے دنیا کی محبت کم اور آخرت کی فکر زیادہ ہونے لگتی ہے۔ دنیا جھوٹی لگنے لگتی ہے۔ جب اللہ محبت کرتا ہے تو وہ آپ کے دل سے دنیا کی لذت ختم کر دیتا ہے۔ نہ دکھوں کا غم رہتا ہے، نہ خوشیوں کا غرور، بس دل میں ہوتا ہے، یا اللہ تو راضی ہو جائے، بس سب ٹھیک ہے۔ اللہ کا ذکر دل کو بھا جاتا ہے۔ وہ لمحہ جب آپ تنہا ہوتے ہیں لیکن دل میں اللہ کا نام آتا ہے اور آپ بے اختیار اللہ اللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ذکر زبان سے نہیں، محبت سے نکلتا ہے۔ یہ اللہ کا پیار ہے جو آپ کو خاموشی میں بھی اپنی یاد میں جگہ دیتا ہے۔ اور چوتھی علامت ہے آزمائش، محبت کی پہچان ہے۔ اللہ آزماتا ہے، بار بار آزماتا ہے۔ جب اللہ محبت کرتا ہے تو وہ آزمائش بھی ڈالتا ہے۔ کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے جڑا رہتا ہے یا نہیں۔ اگر آپ آزمائش میں بھی رب کو یاد رکھتے ہیں تو یہ سمجھ لو کہ محبت کی انتہا ہے۔ اگر آپ اکیلے بیٹھے ہو، کچھ خاص نہیں ہو رہا لیکن دل کہتا ہے اللہ تو ہے نا، تو یہ سمجھ لو اللہ تمہیں یاد کر رہا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو اللہ بھی تمہیں یاد کرتا ہے۔ اور پانچویں علامت ہے لوگ دل سے تمہیں محبت کرنے لگتے ہیں۔ اگر تم سے لوگ بے لوث محبت کرتے ہیں بغیر کسی دنیاوی فائدے کے، تو یہ حدیث کی سچائی ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت آسمان پر اعلان کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور کہتا ہے،
اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اہل آسمان میں اعلان کرتے ہیں، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر زمین پر بھی لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں جس سے آپ نے کبھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، جسے آپ نے کبھی خود نہیں بلایا۔ وہ لوگ بھی آپ کے لیے دل میں احترام، محبت اور انسانیت رکھتے ہیں۔ آپ کو خود سمجھ نہیں آتا کہ آخر لوگ مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں۔ یہ آپ کا نہیں، یہ اللہ کا چنا ہوا مقام ہوتا ہے۔ وہ آپ کو محبوب زمین بنا دیتا ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں آپ کی پہچان نہ آپ کا چہرہ ہوتا ہے، نہ زبان، نہ شہرت، بلکہ صرف اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ اور چھٹی علامت ہے دل کی نرمی، جو دوسروں کا درد محسوس کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کا دل اچانک کسی یتیم کو دیکھ کر پگھلنے لگتا ہے؟ آپ اس کی آنکھوں میں وہ درد پڑھ لیتے ہیں جو شاید وہ خود بھی الفاظ میں نہ کہہ سکے، اور آپ کے دل میں بے اختیار آتا ہے، کاش میں کچھ کر سکوں۔ یہ جذبہ، یہ تڑپ، یہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کی خواہش، یہ سب صرف انسانیت نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں ڈالا گیا نور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں، اور آپ نے شہادت اور درمیان والی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ سوچئے، جب آپ ایک یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ رکھتے ہیں تو دراصل وہ ہاتھ کسی معصوم سر پر نہیں بلکہ اللہ کے قرب کی سیڑھی پر پڑتا ہے۔ وہ ایک نرم سا لمس اللہ کی نظر میں اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ وہ اسے جنت کا دروازہ بنا دیتا ہے۔ اور یہ سب تب ہوتا ہے جب اللہ آپ سے محبت کرنے لگتا ہے اور چاہتا ہے کہ آپ بھی اس کے پیارے بندوں جیسے بن جائیں۔ تو اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اللہ کو یاد کر کے، اگر دل میں سکون آتا ہے قرآن سن کر، اگر گناہوں پر شرمندگی ہوتی ہے اور سجدے میں دل لگتا ہے، تو خوش ہو جائیے، آپ اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی محبت وہ خزانہ ہے جو دنیا کی ہر دولت سے قیمتی ہے۔ اس محبت کو پانے کے لیے بس اخلاص، صبر اور سجدہ کافی ہے۔ رب راضی ہو جائے تو ساری دنیا کی رضا کی ضرورت ہی نہیں۔ پیارے ناظرین، اگر اس ویڈیو میں آپ نے اللہ کی محبت کی خوشبو محسوس کی ہے تو اسے لائک کر کے صدقہ جاریہ بنا دیں اور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم اور اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔